میزبان بیاض کرتی تمام حمد ہے اس حالت ازل کے لیے، سکون دل کو دیتا ہے جو عمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ادیب، نامور کالم نگار، ممتاز ماہر تعلیم، نامور قانون دان جناب رائے ارشاد اللہ کمال صاحب۔ ناظرین، رائے ارشاد اللہ کمال صاحب متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں مقرر بنیے، ہاں یہ بھٹو ہے، گلاب گھونٹوں کے دائرے، ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شہرہ پاک کتاب شعور، جو پاکستان کی بڑی بڑی لائبریریوں میں زینت بنی ہوئی ہے اور زندگان علم اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اگلے مہمان ہیں ممتاز کالم نگار، معروف شاعر، سینئر صحافی جناب سید محمود بسمل صاحب۔ جناب سید محمود بسمل صاحب کئی قومی اخبارات کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، کئی ادبی تنظیموں کے جنرل سیکرٹری، صدر رہ چکے ہیں اور ایک کہنہ مشق ادیب ہیں۔ ان کی 2 کتابیں زیر طبع ہیں، اردو کا شعری مجموعہ آئینہ میں سراب، پنجابی میں سعدی واج۔ تو ہم ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز ممتاز کالم نگار اور ایک صاحب طرز ادیب جناب رائے ارشاد اللہ کمال سے کرنا چاہیں گے۔ تو رائے ارشاد اللہ کمال صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے ادبی سفر کا آغاز کب کیا اور اس سفر کے بنیادی محرکات کیا؟ جی ارشاد اللہ کمال صاحب۔ بنیادی طور پر میں زمین کو مقام ادب کے حوالے سے کوئی خدمات نہیں، تاہم یہ ضرور ہے کہ میں ادب کا ایک طالب علم ہوں اور اس حوالے سے ادب کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ تاہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ روا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2-3 کتابیں ایسی ہیں ان ادبی کا ضرورت ہے، میں اسلوب جو ہے اس کو رومانوی بنا دیا ہے اور خوش کتابت جو ہے ان کو بھی اس رنگ اور ڈھنگ میں باندھ دیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک رومانی سفر ہو رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے خوش موضوع سے کیا مراد ہے تمہارا صاحب؟ خوش کے موضوع سے مراد یہ ہے سیاست، سیاست ہے۔ تو اس میں یعنی سیاست جیسے شوقے میں بھی آپ نے جو ہے وہ محبت کر دی ہے، رنگ کر دیا ہے، رومان ہے۔ اب بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس شخصیت پہ لکھا ہے اسے مجھے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مظلوم شخصیت ہے سیاسی شعبے میں، اس شخصیت کے حوالے سے جو یہ گانے ہیں انہوں نے بھی ان کی اہمیت اور افادیت اور خدمات میں ان کو چھپایا ہے، اور جو بیگانے ہیں ان کو چھپانے ہیں۔ تمہارا صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان کا جو بھی آئیڈیل ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ خدمت ہوتا ہے، اس میں چاہے 1000 خامیاں ہوں لیکن اسے اس میں کوئی کمی نظر نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ ضروری طور پر اتفاق کیا جائے، تمہاری طور پر یا پوری طور پر اب اس کی دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آئیڈیل ہے کون۔ اگر آئیڈیل ہمارا وہ ہو جو خدا کا بھی آئیڈیل ہے، میں گزر خدا کی بات نہ کر رہا ہوں، تو وہاں تو نفس گمان یا گمان نفس آ گیا کیونکہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درجہ بدل جاتا ہے، اپنے ہم اثر شخصیات یا تاریخ کی شخصیات کے حوالے سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک تو ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر کسی سے محبت کی، دوسری یہ ہے کہ ان کی صلاحیت کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جانا۔ میری
وابستگی ان کی خدمات کی وجہ سے ہیں اور قوم پرستی کی وجہ سے ہیں، ملک دوستی کی وجہ سے ہیں، ان کی جان فروشی کی وجہ سے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے محبت کی ہے گئی ہے تو پھر مطلب ہے ان کے حوالے سے، بلکہ ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، انہوں نے مجبور کر دیا محبت. اچھا کمار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلی تصویر کون سی؟ میری پہلی تصویر جو ہے غازی علم غازی علم اور غازی علم کی شہید مارکیٹ میں کتاب اور میرا میٹرک کا رزلٹ ایک ساتھ ہے. یعنی زمانہ طالب علمی سے ہی آپ نے یہ سفر شروع کر دیا؟ میرا ایک سفر زمانہ طالب علمی سے ہی شروع ہو. اچھا تو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ کمار صاحب کہ مارکیٹ میں میں نے اس کتاب کو ڈھونڈا لیکن وہ مارکیٹ میں مجھے نہیں ملی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عظیم ہیرو اور اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا. کیا یہی محرکات تھے جنہوں نے آپ کو غازی علم الدین شہید پر لکھنے کے لیے مجبور کر دیا، یا پھر آپ کا اپنا ہی یہ ایک اپنی ایک کیفیت تھی، یا آپ پہلے سے ہی ان کو مانتے تھے، ان کی عقیدت مانتے، ان سے آپ کا کوئی قلبی لگاؤ تھا، کوئی عشق تھا جس کی وجہ سے آپ اس موضوع کو جس کی وجہ سے آپ نے یہ جو موضوع ترین تصویر ہے وہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ایسے بچپن میں ایسے میں جب سنا پہلی بار ان کا نام سنا مجھے ان کی محبت ہوئی اور اس فطری مناسبت کی وجہ سے میں اس سفر پر نکلا. اور یہاں کا کتاب لکھنے کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے میں اگر ایمان دلانا بات ہوں تو وہ یہ ہے کہ کتاب میں نے لکھی ہوئی اس کے بارے میں. یہ تو بڑے کرم کی بات ہے. جی جناب سید محمود بسمل صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ صحافت کا میدان ہو، شاعری کا ہو یا پھر نثر نگاری کا ہو، آپ ہر میدان میں اول ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ استاد شعراء ہیں، سینکڑوں طالب علم جو ہیں آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے قلم سے یہ جو تعلق ہے یہ کب آپ کا جڑا اور اس کی وجہ کیا؟ جی سید محمود بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض بٹی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا اور جناب گلزار صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے ادب پروگرام میں مدعو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے ایک کونا نقاد محقق جناب ارشاد اللہ کمال ایسے کمال کے بھکاری کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا دیا. تو سوال جو ہے کہ کب قلم سے ناطا جڑا اور اس کے محرکات کیا تھے. قلم جو ہے یہ تو انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قلم سے ناطا. تو وہاں یہ کہیں کہ میں ادب سے میرا جو ہے مت کب پیدا ہوا، ادب کے ساتھ لگاؤ کب پیدا ہوا، تو اس حوالے سے اب یہ کروں گا کہ ابھی میرے شعور میں آنکھ کھولی ہی تھی کہ مجھے اپنے گھر میں بہت شاندار اور باوقار ادبی ماحول نظر آیا. میری والدہ محترمہ مرحومہ مقصودہ نے مجھ پر بہت زیادہ توجہ دی بچپن میں، کیونکہ وہ شاہنامہ کربلا کی قائد تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں ہمارے اجداد کی طرف سے پڑھی ہوئی کچھ کتابیں تھیں جو میری والدہ صاحبہ کے زیر مطالعہ رہتی تھی اور میں ان کے سے وہ دیکھا کرتا تھا. تو ادب سے میرا لگاؤ اس حد تک بچپن میں پیدا ہو گیا کہ جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو میں نے سیف الملوک جناب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، جناب اقبال دائن اقبال دائن صاحب کی جو ہے شاہنامہ کربلا، اور اس کے سمیت میں نے بہت سارے محمد بوٹا گجراتی اساتذہ کو پڑھا، ملکی رام کو پڑھا اور بہت سارے جو ہیں پڑھا.
تو 5ویں کلاس تک مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پنجابی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہو چکا تھا، اور میں پنجابی میں اس وقت بھی شعر موضوع یعنی یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو گھر میں ہی عربی ماحول مل گیا، تو جس کی وجہ سے آپ نے 5ویں کلاس میں بھی اتنے بڑے بڑے عظیم جو لکھاری تھے ان کو پڑھا یہ آپ کے لیے بہت کچھ اللہ کا کرم ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب میں نے باقاعدہ جو ہے 6ٹھی کلاس میں جو بطن ادب پروگرام تھا، ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ کرسچین تھے لیکن بہت زیادہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ ان کا مطالعہ تھا، اور وہ اتنی شفقت کرتے تھے ذہین شاگردوں پر، اسٹوڈنٹس پر، کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا پرتاؤ ہے، میں آج جو انہیں دوں گا تھا یہ میرے رنگ میں جو ہے یہ معاشرے کو دے گے۔ تو انہوں نے وہ بطن ادب پروگرام کے وہ انچارج تھے، تو انہوں نے موضوع دیا تقریر کے لیے مجھے ذہانت کے حوالے سے، کہ وقت کے حوالے سے تھا کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو میں نے وہ پہلا جو ہے اسکول کی اسٹیج پر جو میں نے تقریر کی وہ اس کے حوالے سے کی، اور اس میں نے مضمون میں ہی اپنی طرف سے اپنے حوالے سے کچھ شعر موضوع کیے تھے۔ اس وقت مجھے ردیف کا اور قافیے کا پتہ تھا، لیکن علم عروض کا بہور کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی وہ جو ابتدائی شاعری تھی اس میں آپ کے سچے جذبات تھے، احساسات تھے، اور اصلی شاعری بھی وہی تھی، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی شاعری میں سے کچھ سنا سکیں؟ وہ ایسی ہے جو آپ کہتے ہیں، تو میں ابتدائی شاعری کا ایک ہم گئے ہوئے تھے کہیں میں نام اس وقت میں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو کلاس میں گئے تو وہاں میں والدین کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں جس کمرے میں ہم رات کو سوئے تھے، رات کو بارش تھی، تو وہ کمرہ جو ہے نا وہ چھت کا پتہ رہی تھی، تو اس وقت کچھ میں نے شعر موضوع کیے تھے کہ سادے گھر کی چھت پرانی، می وسے کے کچے پانی، روشن دان کی سستا حالت، ہوئے باریاں لوگ کہانی۔ ماشاء اللہ بسم صاحب، آپ نے ابتدا میں ہی اتنی خوبصورت شاعری کی ہے، تو یہ تو آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ 5ویں 6ٹھی کلاس کا ایک طالب علم جو ہے وہ اتنا اچھا خیال اور اتنا اچھا مضمون باندھ سکے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہی شاعری جو بچپن میں تھی وہی بامقصد بھی تھی اور اوریجنل بھی تھی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بامقصد شاعری، اوریجنل شاعری کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے، کیونکہ شاعر بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ قدرتی فطری طور پر وہ جو ہے نا وہ شاعر ہے۔ باقی جو ہے عروض جو ہے یا بہور قافیہ یہ کچھ ہیں ایسی چیزیں جو وہ پھر کسی استاد سے سیکھتا ہے، استاد کے بغیر جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے کر رہا ہوں شاعری، یا پتہ نہیں کیسی ہو رہی ہے، یہ تو پھر میری بکس آنے والی ہیں، کتابیں اردو میں اور پنجابی میں۔ میں جناب بسم صاحب یہ بات بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یقیناً اپنا کافی کلام اس وقت زبانی نہ ملے، لیکن آپ نے 6ٹھی کلاس کا وہ لکھا ہوئی شعر اب بھی آپ کو یاد ہے، تو یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایک جو انسان ہے اس کی پہلی تکلیف اور اس کی جو پہلی محبت ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس پر غالب رہتی ہے اور اس کو کبھی گناہ نہیں یہ درست ہے، مجھے اپنی پہلی محبت بھی ابھی تک یاد ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں آپ سے ابھی کچھ نہیں پوچھنا چاہیں گے۔ یہ ارشاد اللہ کمال صاحب، آپ کی مشہور ایک شہرہ آفاق تصنیف ہے مقرر۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جس بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ملتا جب تک وہ آگے پہنچا نہیں دیتا۔ تو آپ کیا آپ کے اندر کی صلاحیتیں موجود تھیں کہ آپ ایک جو ہے باقاعدہ مقرر رہے ہوں، کوئی شعلہ بیان مقرر ہوں کہ جو آپ نے دوسروں کو بھی مقرر کرنے کی طرف مائل کیا ہے، اور اس فن
جو خطابت ہے اس کے رموز اور اس کے نکات جو ہیں وہ آپ نے بتائے ہیں، اس کے گن سکھانا چاہے ہیں، تو کیا آپ اس فن سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک اعلیٰ درجے کے خطیب ہیں یا اب ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر میرے بات کرتا تھا کہ میں تاریخ کا آدمی تقریر ہے اور تقریر کے حوالے سے البتہ جانتا ہوں تقریر کے جتنے شب و فراز ہیں اس کی جو خوبیاں خامیاں ہیں ان کی جزیات اور تفصیلات سے واقف ہے. یہ علم جو ہے، یہ جو فن ہے، یہ ایک طرح کا فن ہے، یہ آپ نے کس طرح سیکھا؟ کیا مقررین سے آپ کو دلچسپی کیوں میں، یا آپ جو تقریریں سنتے تھے، یا یہ کوئی آپ کا فکری گزرسوں میں تھا؟ لیکن میں نے کہا کیا ہے کہ میں کتابت کا آدمی عمری طور پر کبھی ملا، میں نے تاریخ کا آدمی تقریر کرنے کے تقریر کے حوالے سے جتنے معاملات امور ہوتے ہیں ان سے بات بھی لگا ہوں اور اس کا اندازہ اسی آتا ہے. اس کتاب کے پہلے حصہ میں جو ہمیں کتابت پر مقدمے کی کوشش کرتا ہے اسے ہو جاتا ہے اور برصغیر پاک و ہند کے جتنے نامور مقرر ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو اور ان کے جو معاملات ہیں کتاب کے حوالے سے انفرادی ان کو سمجھنے کی کوشش. مجھے طبعاً کتابت دراصل گریز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابت میں آپ جو بات کرتے ہیں اس سے آپ کی فطرت سے زیادہ تعلق سامعین سے ہوتا ہے کہ آپ ان کے مزاج کے اور جذبات کے مطابق بات کریں اور اس میں مجھے کبھی زیادہ شرف ملا ہے. جناب سید محمود اسمر صاحب، آپ چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، مختلف اخبارات کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صحافت میں ایک زبان زد عام ایک اصطلاح ہے زرد صحافت. تو یہ زرد صحافت جو ہے یہ اس طرح کی صحافت ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے معاشرے پر کیا منفی اثرات ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھٹی صاحب، یہاں بات صحافت اور ضرب صحافت کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی عنوان جاننے کے لیے یا جانچنے کے لیے تو بہت زیادہ عرصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آج کی صحافت ہے اور چونکہ آپ نے پہلی صحافت کری ہے، مولانا ظفر علی خان یا اس دور کے لاہور ہیں اور نظامی صاحب ہیں، دیوان سنگھ مختون ہیں، جن کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کے اپنے علاقے سے ہے. تو جو صحافت موجودہ صحافت ہے نا، اسے ہم صحافت نہیں کہتے، یہ بزنس ہے. اب دیکھ لیں کوئی بھی صحافی جو ہے، جرمن صحافی جو ہے، وہ اب کسی اخبار کا باضابطہ جو ہے وہ مالک نہیں ہے. جو نوائے وقت والے تھے ان کے جانے کے بعد نوائے وقت کا ٹرینڈ بدل گیا، جنگ کا ٹرینڈ بدل گیا، اور اب جو دودھ بیچنے والے ہیں بات کوئی پوری ہو گئی نہیں کہ جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دودھ بیچنے والے جو دیہات کے دودھ جمع کرتے ہیں، شہروں میں اس کی جو ہے وہ تصویر کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے میڈیا یا پریس لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو ہے جو ہے اصلی جو چیزیں ہیں وہ جب اپنے دائرے کی جو اس کے اصل دائرے ہیں، اصولوں کے دائرے جسے ہم کہتے ہیں، ان سے باہر چھنکیں گے تو دائرے ٹوٹیں گے، اور جب دائرے ٹوٹیں گے تو انہونیاں تو ہوں گی، جسے اب جب صحافت کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک بزنس بن گیا، آپ اخبار کے مالک ہیں، میں گیا ہوں، میں نے جا کے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، آپ سے میں نے وہ لے لیا ہے، کار لے لیا ہے، اور اس کے بعد راہ اقبال صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اس نے آپ کو 1.5 لاکھ دیا ہے، اور آپ نے وہی کارڈ میں جاری کر دیا ہے، مجھے بھیا بشی کرم آپ نے جو ہے فارغ کر دیا اور اشتہار بتا دیا ہے کہ فلاں علاقے میں جو ہے نا ارشاد اللہ کمال صاحب کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو اب پہلے ادوار میں جو نمائندگان ہوتے تھے انہیں بھی اعزازیہ ملا کرتا تھا اخبارات کے اداروں کی طرف سے. اب اخبارات کے اداروں کا جو ہے وہ چلن یہ ہے کہ اپنا کھا ساڈا لایا.
تو جب ایسی بات ہوگی تو جن لوگوں کے پاس جو صحافت کے ہجے بھی نہیں جانتے، جنہیں صحافت کے اصول تو دور کی بات ہے، وہ صحافت کے اصل معنی بھی نہیں جانتے، جب ان کے پاس کے کارڈ ہوں گے، وہ بیورو چیف ہوں گے، وہ نمائندگان ہوں گے، وہ ہوں گے آپ کے جو ہے کرائم رپورٹر ہوں گے، تو بھائی پھر انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ہو رہا ہے۔ اب جو آپ سب صحافت والی بات ہے نا، وہ ہے، کچھ لوگ ہیں ابھی وہ سر گرے ہیں، لیکن ان کا حال یہی ہے کہ کسی کا سر کٹا کوئی چنا گیا فصیل میں، تمام سر پھروں کا یوں علاج کر دیا گیا، تو بات اتنی ہے کہ درد صحافت کا کڑا کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ کیسے ہوگا؟ جب آوے کا آوا بگڑ جائے گا تو بھائی پھر تو آپ کو تو یہ دن دیکھنا پڑے گی، تو ہے ہمارے پاس۔ یعنی ہر ادارے میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ تاریخ بھرے بھی ہوتے ہیں جو اس ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں، نہ تو سارے برے لوگ ہوتے ہیں اور نہ سارے اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ادارہ ترقی کرتا ہے۔ جی ارشاد اللہ کمار صاحب، فرمائیے کہ آپ کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب اور ایسی کتاب جس کو جب قاری پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ دیتا ہے، اور ایک بار پڑھ کر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کا جی کرتا ہے کہ وہ بار بار اس کو پڑھے۔ میری مراد گلاب ہونٹوں کے دائرے سے ہے۔ تو یہ کتاب جو گلاب ہونٹوں کے دائرے ہے، یہ اس سے پہلے بھی یہ کتاب راجہ انور کی جو ہے وہ جھوٹے روپ کے درشن مارکیٹ میں آ چکی تھی، وہ بھی کسی طرح کے جو تھے وہ محبت بڑے خطوط تھے۔ تو آپ نے بھی یہ اسلوب اپنایا، اس کی بنیادی محرکات کیا؟ دیکھیے، راجہ انور کی کتاب اس کے استعمال کا اثرات سے میں مطابق ہے، اور اپنے حوالے سے بھی میں نے کتاب پڑھی توجہ سے پڑھی، اور اس کے شوقی لاش اور پسند اس میں نکالتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ راجہ انور سے پہلے اس طاقت کو نہیں نکالتے، اس سے پہلے بے تحاشا بے بہا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں مثلاً قاضی عبدالغفار کی کتاب ہے لیلا کی، اور اس کے بعد سلیم کے نام کی۔ تو اگر آپ کے پاس منظر ذہنی پاس منظر میں سارا سرمایہ موجود ہو خطوط کا، تو پھر بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ اس میں تفریق یہ ہے، پہلے تو اثرات کی بات کی میں نے کہ اثرات ہر لفظ کے، ہر حرف کے جو سامنے آتا ہے، صحرا میں بے صحرا وہ غیر موجود نہیں ہوتا، اور اس کے اثرات ایسے نہیں کہ نہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں مماثلت سے زیادہ امتیازی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، تو وہ جس نے کہا تھا نا کہ ہر کام ہو مشاہد ہے، ہر کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ اٹھاگر کہے بغیر۔ تو یہاں ہمارا ذرا سا فرق ہے کہ وہ بات گلدستہ جو ہے اس میں بات کچھ اور کے انداز سے بات کی گئی۔ یعنی انسان جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہے، مختلف احتیاط سے گزرتا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک دور تھا، آپ کی تربیت تھی۔ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں یہ آپ کی تصویر سے شہود پر آئی، یا پھر آپ نے اپنے دوران ملازمت آپ نے یہ کتاب لی؟ جب کوئی چیز آپ بات میں لے آتے ہیں یا جس طرح سے بات کر دیتے ہیں تو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس حوالے سے مجھے اعتراض نہیں ہے آپ اس بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں فرضی انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن فرضی ہے نہیں۔ آپ نے اس کتاب میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ فرضی نہیں ہے؟ کیا قاری اس بات پہ اتفاق کر لیتا ہے کہ یہ فرضی نہیں ہے؟ وہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک جو اچھا مصنف ہے، آپ جیسا مصنف، وہ تو جو بھی لکھے گا اس کو کوئی بھی یہ مانے گا نہیں کہ یہ فرضی ہے، اس کو وہ افسانے وغیرہ جب ہم ناول تخلیق کرتے ہیں تو سارا پس منظر جو ہے، پلاٹ جو ہوتا ہے وہ فرضی ہوتا ہے، لیکن ان فیکٹ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ میری پہلی بات ہے، اور مجھے جب اب کی کبھی وہ کتاب خود بھی دیکھیں تو میں بہت تو
जनाब सैयद ये अलग बात है कि अभी अपना खुद को गुरु मानता नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इंसान को कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। जनाब सैयद महमूद किस्मत साहब, आप मुख्तलिफ तंजीमों में काम करते हैं, अरबी हवाले से आपका बड़ा नाम है, बड़ा काम है। तो आजकल आप किस अरबी तंजीम से मुंसलिक हैं और उस अरबी तंजीम का अदबी माहौल में उसके क्या असरात हैं और उसका क्या किरदार और उसकी खिदमत क्या है? वकील साहब, ये दुरुस्त है कि मैं बहुत सारी अरबी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहा हूँ, कुछ लोगों पर काम करता रहा हूँ, बहुत सारी अरबी तंजीमों का मैदानी भी रहा हूँ। और आज का जो है मेरे पास है खिदमत जो है जिम्मेदारी है, वो है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन फैसलाबाद का नजर का। और जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का नाम आता है तो इसकी अदबी खिदमात और समाजी खिदमात जो है ऑटोमेटिकली इंसान के जो में आप जैसे पढ़े लिखे आदमी के सामने आ जाए। इसकी अदबी जो खिदमत है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो है वाबस्ता हूँ, अभी सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। और अहमदाबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का काम अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे यहाँ इसके क्याम को तकरीबन 2 साल से ठीक होने को नहीं, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ, सच भी यही है कि अभी हम अहमदाबाद में उस नहज पर इसके प्लेटफॉर्म से वो अदबी काम नहीं कर सकते जो कि होना चाहिए। तो इसमें समझ में आप के माहौल की अजनबी है या किसी और दोस्तों की है या मेरी कुछ कंपनियाँ आए हैं, अदरवाइज जो है वो काम करेंगे इंशाअल्लाह और बेहतर अंदाज में मज़ीद काम। नाज़रीन, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे सामने। ज़ेदी फ्लेक्स, काम हम करेंगे, नाम आपका होगा। चाइना स्टार वॉलपेपर्स, बैकलाइट, विनाइल रिफ्लेक्टर, होर्डिंग बोर्ड किराए पर हासिल करें। डिजिटल ज़ेदी फ्लेक्स, प्रिंटिंग की दुनिया में वाहिद नाम। सस्ते और मयारी वॉलपेपर के लिए राब्ता करें। प्रोप्राइटर मुजाहिद मालिक ज़ेदी। कॉन्टैक्ट नंबर 03007454 901। एड्रेस पिन सर्वर सेंटर, गुजरावाला रोड, हाफिजाबाद।